محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف اسٹار رنگ نیوز حیدرآباد۔ رپورٹ شامل کرتے ہیں ملکہ وکٹوریہ کے دور حکومت کے ہمارے بیورو چیف اسٹار رنگ نیوز حیدرآباد محمد ہاشم لاشاری کی تیار کردہ انہی کی زبانی وکٹوریہ کا مجسمہ راولپنڈی میں مال روڈ اور مری روڈ کے سنگم پر 1910 میں نصب کیا گیا۔ 1956 میں سویز بحران کے مظاہروں میں توڑا گیا، بازو ٹوٹے، آج اسلام آباد کے برطانوی ہائی کمیشن میں ہے۔ بچپن میں لوگ اسے ملکہ معظمہ کا بت کہتے تھے۔ ملکہ وکٹوریہ ایک سلطنت کا سنہرا دور، اس کی توسیع اور زوال ایک تفصیلی اور دلچسپ داستان ہے۔ ملکہ وکٹوریہ جو برطانیہ کی تاج کی 7ویں ملکہ تھی، 24 مئی 1819 کو کینسنگٹن پیلس لندن میں پیدا ہوئی۔ وہ 20 جون 1837 کو 18 سال کی عمر میں تخت نشین ہوئی اور 22 جنوری 1901 کو 81 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ ان کا دور حکومت 63 سال 7 ماہ اور 2 دن کا تھا، جو اس وقت برطانیہ کی تاریخ کا سب سے طویل دور تھا۔ یہ دور وکٹورین کہلاتا ہے، جو صنعتی انقلاب، سیاسی تبدیلیوں، سائنسی ترقی اور برطانوی سلطنت کی وسیع و توسیع کا دور تھا۔ اس وقت برطانیہ کی سلطنت دنیا کی 1/4 آبادی اور تقریباً 13.7 ملین مربع میل رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی۔ سلطنت کی وسعت ایسی تھی کہ سورج کی پہلی کرن نیوزی لینڈ پر پڑتی، جو برطانوی کالونی تھی، اور دن بھر آسٹریلیا، انڈیا، افریقہ، کینیڈا اور دیگر علاقوں پر برطانوی جھنڈے لہراتا رہتا۔ یوں سلطنت پر سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا۔ یہ نہ صرف ایک استعارہ تھا بلکہ ایک جغرافی حقیقت، جو برطانیہ کی عالمی طاقت کی علامت بنی۔ وکٹوریہ کا دور نہ صرف سلطنت کی توسیع کا دور تھا بلکہ جدت اور روایت کا بھی۔ انہوں نے دنیا کو بہت سی نئی چیزیں دی جو آج بھی زندہ ہیں۔ مثلا وکٹورین طرز تعمیر، یہ ایک ایسا اسٹائل ہے جس میں گوتھک اور کلاسک عناصر ملتے ہیں، جیسے لندن کا البرٹ ہال یا ممبئی کا وکٹوریہ ٹرمینس۔ یہ عمارتیں آج بھی سیاحوں کا مسحور کرتی ہیں۔ وکٹورین فرنیچر، وہ لکڑی کی بھاری آرائشی ٹکڑے جو آج بھی لگژری گھروں میں دیکھے جاتے ہیں، اور وہاں مشہور بگھی جو ملکہ استعمال کرتی تھی، وہ وکٹوریہ کہلائی، جو برصغیر میں تانگے کی شکل میں پھیل گئی اور عوامی سواری بنی۔ برطانیہ کا سب سے بڑا بہادری کا اعزاز وکٹوریہ کراس 1856 میں متعارف ہوا، جو ایک تازہ سا تمغہ ہے، لیکن اس کی قدر لازوال ہے۔ سب سے دلچسپ بات، ملکہ نے پروٹوکول کا جدید نظام وضع کیا۔ انہوں نے VIP اور VVIP کیٹیگری بنائی، جو سلطنت بھر میں نافذ ہوئی۔ برصغیر میں یہ نظام تحصیل کی سطح تک پہنچا۔ کرسی نشین، سفید پوش جیسے اعزازی عہدے۔ کرسی نشین وہ لوگ تھے جو انگریزوں کو گھوڑے، فوجی اور خفیہ معلومات دیتے تھے۔ انہیں سرکاری دفاتر میں افسر کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ملتی، جبکہ عام لوگ زمین پر بیٹھتے یا کھڑے ہوتے۔ سفید پوش وہ معززین جنہیں سرکار ہر سال سفید کپڑوں کے 2 جوڑے تحفے میں دیتی تھی، جو وفاداری کی علامت تھی۔ یہ پروٹوکول لمبردار، کانسٹیبل اور پٹواری سے شروع ہو کر وائس رائے تک جاتا، جو ملکہ کے نمائندے تھے۔ تفصیلات ایک خفیہ درج ہوتی۔ بلو بک، یہ نیلے رنگ کی ڈائری ڈپٹی کمشنر کی تحویل میں رہتی، جو سرکاری خزانے میں محفوظ ہوتی۔ تبادلے کے وقت یہ نئے افسر کے حوالے کی جاتی، ورنہ چارج نہیں چھوڑا جا سکتا۔ ملکہ کا ایک حکم اس بلو بک کو بدل دیتا، معززین ذلیل اور ذلیل معززین بن جاتے تھے۔ 1887 میں ملکہ کی تاج پوشی کی گولڈن جوبلی 50 سالہ جشن، جو سلطنت کو جھنجھوڑ دیا، تقریباً 20 اور 21 جون کو ہوئی۔ 20 جون کو ونڈسر کیسل کی قریب پرنس البرٹ کے مزار کے پاس ناشتہ، پھر بکنگھم پیلس میں 50 یورپی بادشاہوں اور شہزادوں کے ساتھ ضیافت۔ 21 جون کو ویسٹ منسٹر میں تھینکس گیونگ سروس اور شاندار جلوس۔ تقریبات دنیا بھر میں ہوئی۔ 2 اہم چیزیں پہلی بڑے شہروں میں یادگار ہیں، جیسے کراچی کی ایمپریس مارکیٹ جو 1887 میں بنی اور آج بھی مصالحوں اور پھلوں کی رونق سے بھری ہوئی ہے۔ دوسری، لندن سے ہندوستان تک جوبلی مشل کا ریلی۔ یہ مشل سلطنت 68 ممالک سے گزری اور ہندوستان میں ضلع و ضلع لوگ ڈھول اور تاشوں اور آتش بازی، گانوں اور ڈانس سے استقبال کرتے رہے۔ مشل ضلع کی چکر لگاتی، پھر ڈپٹی کمشنر اسے اگلے ضلع کے حوالے کرتا۔ پنجاب میں یہ مشل پہنچی تو ایک طویل پنجابی گانا تیار ہوا، جگنی۔ قصور کے دوران 2 ان پر بھائیوں بشنا اور مندا نے جوبلی کو جگنی بنا دیا، کیونکہ اس کی زبان پر یہ لفظ نہیں چڑھتا تھا۔ گانے میں پنجاب کی ثقافت بیان کی گئی۔
جگنی گئی ملتان، جگنی گئی گجرات، یعنی مشرق کا سفر، یہ گانا ہندوستان بھر میں مشہور ہوا اور آج 113 سال بعد بھی پاکستانی اور بھارتی پنجاب میں زندہ ہے۔ فوک میوزک کا حصہ بن کر اب بات برطانوی سلطنت کی توسیع اور اس کی طاقت کی۔ جب وکٹوریہ تخت نشین ہوئی تو برطانیہ کی سلطنت ایک ڈھیلے ڈھالے مجموعے کی صورت میں تھی، جو زیادہ تر تجارت کی وجہ سے قائم ہوئی، لیکن ان کے دور میں یہ سلطنت ایک منظم اور غالب اقتصادی اور سیاسی طاقت بن گئی۔ 1837 سے 1901 تک سلطنت نے افریقی، ایشیا، آسٹریلیا اور امریکہ کے علاقوں کو اپنے قبضے میں لے لیا۔ صنعتی انقلاب کے بدولت برطانیہ جدید ہتھیار، ریلوے، ٹیلی گراف جیسی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے توسیع کی۔ ہندوستان تاج کا ہیرا کہلاتا تھا، جہاں 1857 کی بغاوت کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کا خاتمہ ہوا اور براہ راست تاج کی ماتحت حکمرانی قائم ہوئی۔ 1877 میں ملکہ کو ملکہ ہند کا خطاب ملا، جو سلطنت کی علامت تھی۔ افریقہ میں سکریمبل فار افریقہ کے دوران برطانیہ نے مصر، سوڈان، کینیا، یوگنڈا، زمبابوے، جنوبی افریقہ اور گھانا جیسے علاقوں پر قبضہ کیا، جو افریقی آبادی کا 30% تھا۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو نو آبادیاتی طور پر آباد کیا گیا، جہاں برطانوی تارکین وطن گئے اور کینیڈا اور جنوبی افریقہ بھی سلطنت کا حصہ بنا۔ سلطنت کی وسعت 1922 میں عروج پر پہنچی، جب یہ زمین کی 1/4 سطح اور 45 کروڑ لوگوں پر حکمرانی کرتی تھی۔ تجارت کی بدولت برطانیہ امیر ہوا، چائے، کاٹن، جوٹ، ربڑ اور دیگر خام مال میں۔ سلطنت سے آئے جو برطانیہ بندرگاہوں کے بڑھتے تھے۔ سلطنت نے نہ صرف معاشی فائدے دیے بلکہ فوجی اور سیاسی غلبہ بھی، جہاں برطانوی بحریہ دنیا کی سب سے طاقتور تھی، تاہم یہ توسیع تشدد سے بھری تھی۔ اوپیم وارز 1856 میں چین پر قبضہ مورنٹ ہے۔ بغاوت 1865 جمیکا میں، تارناکی وار 1918 اور نیوزی لینڈ میں اور ہندوستان میں 1857 کی بغاوت۔ سلطنت نے برطانیہ کو ثقافتی طور پر بھی تبدیلی کیا۔ نو آبادیاتی افسران، مشینری، تاجر سلطنت سے لوٹتے اور نو آبادیوں سے لوگ برطانیہ آتے، لیکن یہ عظیم سلطنت کیسے ختم ہوئی جو 1920 کی دہائی میں اپنے عروج پر تھی؟ آج برطانیہ صرف 2,43,610 مربع کلومیٹر تک محدود ہے۔ وجوہات بے شمار، 2 عالمی جنگیں، معاشی بحران، آزادی کی تحریکیں، لیکن ایک بڑی وجہ پروٹوکول اور بے لگام اختیارات تھے۔ گوروں نے انسانوں کو اسٹیٹس کی زنجیروں میں جکڑا۔ بادشاہ سے وائسرائے، سر کے خطاب والوں سے سفید پوشوں تک صرف وفاداروں کو حب الوطن کا سرٹیفکیٹ ملتا، باقی مشکوک۔ یہ ظالم دیکھتے 13 اپریل 1919 کو جلیانوالہ باغ میں جنرل ڈائر نے 10,000 سے زائد کے مجمع پر فائرنگ کا حکم دیا۔ 1,650 گولیاں چلیں اور سرکاری طور پر 379 ہلاک اور 1200 زخمی۔ دیگر زخمیوں میں 500 سے 1500 ہلاک کیونکہ اسے اختیارات حاصل کیے۔ سزا: صرف لندن واپسی پہ اختیارات سلطنت کو ڈبو دیے۔ سلطنت کا زوال دوسری جنگ عظیم کے بعد تیز ہوا، جب برطانوی معاشی برطانوی طور پر کمزور ہوا اور نو آبادیاتی تحریکیں اٹھتیں۔ 1947 میں ہندوستان اور پاکستان آزاد ہوئے، افریقہ اور کیریبین میں آزاد کی لہر چلی۔ 1952 میں ملکہ الزبتھ دوم کی تخت نشین ہوئی، ہونے تک سلطنت کے 70 علاقے تھے، لیکن یہ تیزی سے پکڑتی گئی۔ زوال کے بعد برطانیہ نے 4 انقلابی فیصلے کیے جو آج اس دنیا کی 5ویں بڑی معیشت بناتے ہیں۔ پروٹوکول کا خاتمہ: شاہی خاندان محل تک محدود باہر نکلتے اور عام شہری وزیر اعظم ٹرینوں میں سفر کرتے۔ چالان ہوتے 10 ڈاؤن اسٹریٹ 1935 سے 3 بیڈ روم کا گھر، محلات، عوامی پارک اور میوزیم بنے اور آرمی چیف سے چیف جسٹس تک کوئی پروٹوکول نہیں۔ نمبر 2، قانون کی حکمرانی: کوئی قانون سے بالاتر نہیں، شاہی خاندان بھی عدالت جاتا۔ جمہوریت: اختیارات عوام سے، الیکشن میں دھاندلی کے تصور سے 100 سال میں کبھی کوئی الزام نہیں۔ نمبر 4، لیڈرشپ: صرف ذہنی اخلاقی طور پر شاندار لوگ، جھوٹ، چوری یا بیماری کا الزام، کیریئر ختم۔ یہ فیصلے برطانیہ کو طاقتور رکھتے اور ہمارے حکمران 10 ڈاؤن اسٹریٹ میں یہ فیصلے برطانیہ کو مناظر دیکھے جہاں وزیر اعظم خود دروازے کھولتے ہیں، لیکن سیکھتے نہیں۔ ہم اب بھی جگنی کے پروٹوکول میں پھنسے، کرسی نشین اور سفید پوش۔ جب تک ہمارا وزیر اعظم
3 کمروں کے گھر میں نہیں رہتا، خود دروازہ نہیں کھولتا، اب بگ بک کے عذاب میں رہیں گے۔ وکٹوریہ کا مجسمہ راولپنڈی میں مال روڈ پر اور مری روڈ کے سنگم پر 1910 میں نصب کیا گیا۔ 1956 میں سوئس بحران کے مظاہروں میں توڑا گیا۔ بازو ٹوٹے آج اسلام آباد کی برطانوی ہائی کمیشن میں بچپن میں لوگ اسے ملکہ معظمہ کا بت کہتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے سلطنتیں پروٹوکول سے نہیں، انصاف اور تبدیلی سے زندہ رہتی ہیں۔ ہم بھی جگنی سے نکل کر نئی سوچ اپنائیں ورنہ زوال جاری رہے گا۔ محمد ہاشم لاشاری، بیورو چیف، اسٹار رنگ نیوز، حیدرآباد۔